آج کل جو ہمارے معاملات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے. کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول لیں تھوڑا سا، اللہ ماشاء اللہ، اکثریت یہ کہہ لیں کہ 90%، 95% لوگ بڑے ذہنی ٹینشن کا شکار، بڑی پریشانی، کوئی بھی سکون کے اندر نہیں ہے. اس کی وجوہات پہ ہم غور کریں. کل میرا دوست ہے ماشاء اللہ، عالم دین ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اجتماعی توبہ کی حاجت ہے، اجتماعی توبہ کی ہمیں حاجت ہے. گرمی انتہا پر، مہنگائی انتہا پر، فحاشی انتہا پر، بے حیائی انتہا پر، جھوٹ وہ بھی انتہا پر. ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. جب اجتماعی توبہ کریں گے نا، اللہ ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. یہ ہمارے اوپر جو سختیاں ہیں، یہ مہنگائی، ہم تو کہتے ہیں نا کہ فلاں حکمران آیا، اس نے اتنا قرضہ لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں میرے بھائی، یہ ہوتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں، یہ بھی ایک ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، حقیقت ہے. جیسی عوام ویسے حکمران. عوام کا جتنا جیسا برتاؤ ہوگا ویسے ہی حکمران آئیں گے. عوام اچھی ہوگی، حکمران بھی اچھے آئیں گے. انہوں نے جو چوریاں کی، جو ڈاکے ڈالے، جہاں تک ان کی پہنچ تھی انہوں نے اربوں کمائے، اربوں پہ ڈاکے ڈالے. اور ہم میں سے اگر کسی کا ہاتھ وہ دانے کی ریڈی پہ بھی جاتا ہے نا، ہم اس میں سے بھی دانے چرا لیتے ہیں. دکان پہ، پرچون کی دکان پہ چیز لینے جائیں، ہم وہاں سے ٹافی بھی اٹھا لیتے ہیں. جہاں تک جس کی پہنچ اس نے ڈاکہ مارا ہے. بس فرق یہ ہے، انہوں نے وہاں کا ان کا ہاتھ اربوں تک پڑتا تھا، لاکھوں کروڑوں تک پڑتا تھا، انہوں نے لاکھوں کروڑوں کا ڈاکہ مارا. ہمارا ہاتھ یہ سینکڑوں میں پڑتا ہے، ہزاروں میں پڑتا ہے، ہم نے اتنا ڈاکہ مار لیا. لوگوں کی چیزیں جتنا بھی ہم دغے سے، فریب سے، دھوکے سے، فراڈ کر کے ہم نے کمایا. اللہ معاشرہ جو بچنے والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ذریعے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر عام، بالکل عام، اور اسے اب عیب نہیں سمجھا جاتا. معذرت کے ساتھ ہم اسے عیب نہیں سمجھتے، ہم اسے سمجھتے ہیں عقل مند آدمی. عقل مند یار، یہ ایک بڑا عقل، اس نے جناب اگلے بندے کے اسے ایسے جھوٹ بولا، وہ تو سمجھ نہیں پایا یہ سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا فراڈ کیا، وہ تو اس کو تو سمجھ نہیں آئی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو کہتے ہیں ہوشیاری. اور ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ایسے بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب کوئی معاملہ ہوگا، ہاں اس کو آگے کرو، ہاں ہاں بڑا تیز ہے، وہ کر لے گا اس معاملے کو سیدھا. کیسے کرے؟ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، اپنی ہوشیاریاں چلاکیاں دکھا کر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یفتر الکاذب. یہ سوچئے گا اور اس پہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجئے گا. جھوٹ کون باندھتا ہے؟ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں نا، سارے بولیے. ہمارا قرآن پاک پر ایمان ہے، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے. فرمایا جھوٹ کون بولتا ہے؟ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. فرمایا جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. یہ قرآن ہے. یہ جھوٹ کون باندھتا ہے؟ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں نا، پھر جھوٹ سے بھی چھوڑ دیجئے، جھوٹ نہ بولیے. اولئک ھم الکاذبون واولئک ھم الکاذبون. اور فرمایا یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں. دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خلۃ یتبع او قال یتبع علیہ المؤمن شک علی بن ہاشم الا الخیانۃ والکذب. فرمایا خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن ہر عادت پر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہ خیانت کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے. کون؟ مومن نہ خیانت کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے. اگلی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن کی تخلیق ہر عادت پر کی جا سکتی ہے. تم کسی مومن کو
یہ حضور نے فرمایا فلا تاجد المؤمن خائنا ولا کاذبا، تم کسی مومن کو نہ جھوٹا پاؤ گے نہ خائن پاؤ گے. تو جو جھوٹا ہوگا وہ ایمان والا نہیں، جو خیانت کرنے والا ہوگا وہ ایمان والا نہیں. پچھلا جمعہ جو تھا وہ حیا کے حوالے سے تھا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. ایسے ہی جھوٹ نہ بولنا یہ بھی ایمان سے ہے. اگر جھوٹ ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو جھوٹ نہیں. خیانت ہے تو ایمان نہیں، خیانت نہیں ہے تو ایمان ہے. اب ہم سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں. میری زبان سے روزانہ کتنے جھوٹ نکلتے ہیں. ہم یہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی دکان پہ، اپنے معاشرے میں، اپنے اہل علاقہ کے ساتھ کتنے جھوٹ نکلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور بیان کر رہے تھے اور حضور ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے تھے، پیچھے ٹیک لگا کر، تکیہ تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا بڑے بڑے گناہوں کی تمہیں خبر نہ دوں؟ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کبائر، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، بڑے 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 گناہ. عرض کی حضور بلا یا رسول اللہ، حضور خبر دیجئے. قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ، اکبر گناہ. دوسرا حضور نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ ترین گناہ. یہ دونوں حضور نے فرمایا. حضور کی حالت کیا تھی؟ صحابی فرماتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تکیہ لگا کر حضور بیٹھے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجالسا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. جب حضور اٹھ کے بیٹھے نا فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور. فرمایا صحابہ خبردار سن لو، جو بڑے سے بڑا گناہ، فرمایا وہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ حضور صحابہ فرمایا فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت. حضور نے اتنی مرتبہ یہ فرمایا جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، اتنی مرتبہ فرمایا. صحابہ فرماتے ہمیں شک یہ تھا کہ حضور کو خاموش ہی نہیں ہوں گے. 3 دفعہ بھی نہیں، 5، کتنی مرتبہ حضور نے یہ فرمایا جھوٹی بات، جھوٹی گواہی یہ بڑے سے بڑا گناہ ہے. یہ ہمارے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. علم میں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جھوٹ وہ بولتے ہیں، ہمیں اثر نہیں اس چیز کا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو قرآن پاک میں فرمایا جھوٹ وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. پھر آگے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور منافق کا مقام کہاں پر ہے؟ جہنم میں اسفل السافلین، وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ منافق ہوگا، کافروں سے بھی نیچے منافق ہوگا. فرمایا 3 نشانیاں ہیں کافر کی. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو بولو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. بھئی اتنی دیر تک پیسے دے دوں گا، وعدہ، اگر تو ہیں نہیں دے پایا اس کا گناہ، اگر ہیں نہیں دے پایا پھر گناہ ہے، نہیں تھے نہیں دے پایا اس کی وہ ایک الگ صورت ہے. وعدہ ہے یہ کام کر دوں گا لیکن دل میں اسی وقت نہیں کروں گا. اس کو ہم سمجھتے ہیں اگلے بندے کو میں نے ٹال دیا، وقت ٹال دیا میں نے، یہی ہے نا، وقت ٹال دیا میں نے. لیکن وہ وقت تو نے ٹالا ہے لیکن منافقت کی نشانی تیرے اندر پائی گئی ہے، منافقت کی نشانی تیرے اندر پائی گئی. مال فلان دن تک پہنچ جائے گا، پکی بات جناب، بے فکر ہو جاؤ. نہیں پہنچ، دل میں تھا نہیں، اس کو نہیں بھیجنا، اس کو بھیجنا ہے. ٹال دیا، پیسے اس سے وصول کر لیے، ٹال دیا، پلاٹ لے لیا، اتنی دیر تک مل جائے گا، نہیں دیا. فرمایا اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ منافق کی نشانی ہے. پہلی کیا تھی؟ جب بات کرے تو، دوسری وعدہ کرے تو، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی امانت میں خیانت کرے،
اس امانت میں خیانت کرے. معذرت کے ساتھ ہر بندہ سوچے یہ جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی مہنگائی، اتنے زوروں کے اوپر مہنگائی، پھر یہ جو اتنی گرمی کی شدت اور اتنا جناب ہر بندہ بے چین، سوچے تو صحیح نا آخر کیوں؟ یہ تینوں نشانیاں کیا ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم وعدہ خلافی نہیں کر رہے، ہم خیانت نہیں کر رہے. یہ سوچے اس کو. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. آگے مسلم کی روایت میں اسی حدیث کے آگے فرمائے ان سام و صلی و زعم انہ مسلمون، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھے اور گمان کرے میں مسلمان ہوں، لیکن فرمایا جس کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں وہ منافقت کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے. دیکھیے نا کعب بن مالک کے اوپر کتنی سخت اس وقت پریشانی آئی. ان کو پتا تو نہیں تھا نا کہ 50 دن کے بعد اللہ نے میری توبہ قبول، پتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں. خوف خدا رکھتے تھے دل میں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے. سچ بولا انہوں نے. ان کے بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، پورے معاشرے نے چھوڑ دیا ان کو. سچ بولا، اللہ نے آخر میں انعام عطا فرمایا. کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ مومن کو زیبا دیتا ہی نہیں، مومن جھوٹ بول سکتا ہی نہیں. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر خاص طور پر تاجروں کے بارے میں فرمایا ان التجار هم الفجار. جو تاجر ہے نا، یہ تاجر بیچنے والے، فرمایا یہ فاجر ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علم یحل اللہ البیع، حضور اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ فرمایا فإنہم، حلال کیا ہے، لیکن فإنہم یقولون فیکذبون، لیکن وہ جو تاجر ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کپڑے کا کام کرتا ہے وہ جناب تانا بانا اس میں جھوٹ بول دے گا. کوئی اپنی چیز دال بیچنی ہو، اچھی دال اوپر، دوسری دال نیچے، نیچے سے بھی نکال کے دے گا. اچھے پھل اوپر رکھے ہوئے، خراب پھل نیچے رکھے ہوئے، دکھانے کے لیے دکھانا کچھ اور، دینا کچھ اور. یہ جو ریڈی لگاتے ہیں دکاندار ہیں، یہ کوئی ارب پتیاں بولی ہے؟ پھر بھی کرتے ہیں ایسے کہ نہیں کرتے؟ تو جس کا جہاں پہ، وہی بات آ گئی، جس کا جہاں پہ جتنا ہاتھ بنتا ہے نا، اتنا ہاتھ اس نے مارا ہے، اس نے دغا دیا ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جناب بڑا اچھا جناب کپڑا ہے، بڑا شاندار کپڑا ہے، اتنا تانا ہوگا، اتنا بانا ہوگا، اتنے دھاگے، یہ ہوگا، وہ کلابے بھر پڑے گا. جب مال بھیجے گا کچھ بھی نہیں اس میں سے، خراب مال. چاول جناب بڑے اچھے ہوں گے، بڑے شاندار ہوں گے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، جناب فلاں بھیج دیا مال، اندر خراب چاول. فرمائے یہ تاجر فاجر اس لیے ہیں فإنہم یقولون یکذبون، جب بات کرتے ہیں تو بولو نا، جھوٹ بولتے ہیں. اور آگے فرمائے وَيَحْلِفُونَ وَيَعْصِمُونَ، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. جھوٹی قسم کھانا، اس نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے. جھوٹی قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی. مال بک جائے گا جھوٹی قسم کھانے سے. اللہ کی قسم اتنے میں پڑا ہے، دے رہے 500 میں، چیز ہے 250 کی، بھئی تو 300 کی دے دے. نہیں جی 500 کی. اور مجھے تو 400 میں پڑ رہا ہے، میں آپ کو 250-300 میں کیسے دے دوں؟ عام دکاندار ہمارے معاشرے میں، ہمارے بازاروں میں لوگ کرتے ہیں. مجھے خود 400 میں پڑ رہا ہے، میں آپ کو 300 میں کتنا کیسے دے دوں؟ اللہ کی قسم ہمیں 400 میں پڑ رہا ہے، حالانکہ لیا 250 کا ہوتا ہے. فرمایا یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ یاسمون، اور گناہگار ہوتے ہیں. فرمایا اس لیے وہ فاجر ہیں. اور جو سچا امانت دار تاجر ہے، حضور نے اس کی بھی ونڈ کر دی. حضور نے فرمایا جو سچا امانت دار تاجر ہوگا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا. ایک طرف وہ کہ جھوٹ بول کر چیز بیچ دی، اور جب وہ جائے گا چیز لے کے، آپ کے خیال میں جب اس کو آئندہ کبھی آپ کے دکان پہ آئے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس نے جھوٹ بولا تھا، میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا.
اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیق بن جاتا ہے اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقامات دے دیتا ہے۔ فرمایا جو برائی ہے جھوٹ، یہ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بہت بڑا کیا لکھا جاتا ہے؟ بولیے، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سامورہ بن جندب روایت نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا رأیت رجلین آتیانی، دو آدمی میرے پاس آئے، دو آدمی میرے پاس آئے، قال ہاں، حضور نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا ایک کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، جبڑا چیر کر وہ پیچھے تک گیا، اس کا پیچھے تک گیا۔ فرمایا کہ میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ جھوٹ بولتا تھا جس کا جھوٹ پوری جو آگے معاشرے میں پھیل جاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہاں اس سے نقل کیا جاتا جھوٹ، پھر وہ آگے سارا پھیل جاتا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، اس کا جبڑا چیرا جائے گا، پھر وہ صحیح ہوگا، پھر اس کا جبڑا چیرا جائے گا۔ الامان والحفیظ، کوئی بات ہو بغیر تصدیق کے ہم آگے کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کے آگے کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہو، سنا ہے یہ بات، میں نے سنا ہے یہ ہو گیا، میں نے سنا ہے وہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک توجہ ہے، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں جو سنی سنائی بات آگے کر دے، سنی سنائی بات آگے کر دینا، حضور نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے اس نے یہ کیا، میں نے سنا اس نے وہ کیا، بھائیوں کی سننے کی وجہ سے وہ لڑائی کروا دی۔ میں نے سنا تیرے بھائی نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، میں نے سنا تیرے پڑوسی نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، میں نے سنا تیرے پارٹنر نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، بس یہ سننے کی وجہ تھی، لڑائی ہو گئی اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، تصدیق نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا ایک المیہ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ہم ویسے ہی فیصل آبادی کافی جگت باز مشہور ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو، جگت باز مشہور ہیں ہم۔ سچ بولا، سچا مذاق وہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے، بلکہ سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں جو ہے نا وہ سفید ہو گئی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کیا ہوا؟ سب کی سفید ہوتی ہیں، سب کی سفید ہوتی ہیں۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، سب کی سفید ہوتی ہیں، وہ پریشان ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کون سا بندہ جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو؟ کون سا بندہ جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو؟ حضور خود مذاق فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ حضور اونٹ مانگا ہے، اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، سفر دور لمبا ہے۔ فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دو نا ذرا۔ حضور اونٹ چاہیے، لمبا سفر ہے۔ فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ حضور خود ایسے مذاق فرمایا کرتے، سچا مذاق، سچا مذاق جو سچا ہو۔ حضور یہ ایسا مذاق خود فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا تو حضور ہمارے گھر تشریف لے کے آئے، تو میری ماں نے مجھے بلایا، میں چھوٹا تھا تو میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا بیٹا ادھر آ، تمہیں کوئی چیز دوں، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ ہم بھی بلاتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو، آؤ تمہیں ٹافی دوں، آؤ آؤ شاباش میرے پاس آؤ، تمہیں ٹافی دوں، یہ دوں۔ انہوں نے بھی بلایا، بیٹا آؤ میرے پاس، تمہیں کوئی چیز دوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ تمہارے پاس آئے تم اسے واقعی کوئی چیز دو گی؟ ہاں جی آقا میں دوں گی، میرے پاس کھجور میں نے کہا تھا اس کو دے دوں گی۔ حضور نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم نے اس کو کچھ نہ دینا ہوتا اور تو اسے کہتی ادھر آ تجھے کچھ دوں، اور تمہیں نہ دینا ہوتا، تیرا جھوٹ لکھا جاتا، تیرا جھوٹ لکھا جاتا۔
ہر معاملے کے اندر ہمیں اسلام نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی، ہر معاملے کے اندر۔ مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے حضور نے 3 لفظ ارشاد فرمائے، ویلن، ویل کا معنی ہے ہلاکت ہے، کیا معنی ہے؟ بولو، ہلاکت، ویلن، ہلاکت ہے۔ 3 دفعہ حضور نے ویلن کا لفظ استعمال فرمایا، ہلاکت ہے۔ عرض کی آقا کس کے لیے؟ فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے نئے جھوٹ گھڑتا ہے، نئے جھوٹ گھڑتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ ہم جگتے بنا رہے ہیں، تیرا منہ ایسا، تیری شکل ایسی، تیرا قد ایسا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کرتے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیشہ ہماری زبانوں سے اللہ سچ ہی ہمیں بولنے کی توفیق دے۔ پھر یہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک المیہ اللہ محفوظ فرمائے، لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، وہ حدیث بنا کر شیئر کر دیں گے، حضور نے یہ فرمایا۔ جیسے وہ ایک بڑی حدیث چلی تھی، جس نے رمضان کی خبر دی اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع ہے، من گھڑت، یہ حضور کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اور اس کو اتنا شیئر کیا گیا کہ جناب ہر پیج کے اوپر تقریباً یہ آیا، لوگوں نے ڈائریکٹ شیئر، لیکن یہ کہ اس کی خبر دی تو جنت واجب ہو گئی۔ اور حضور نے کیا، یہ جب بھی آپ حدیث شیئر کریں نا، قرآن پاک کا مفہوم شیئر کریں یا حدیث شیئر کریں، اس میں لازمی آپ کو 100% یقین ہو، تب آپ وہ حدیث پاک شیئر کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی حدیث ہو نا، اس کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ اچھا، مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی، یہ شاید پچھلے 2-3 جمعے پہلے 29ویں شب کو میں نے کہتے تھے حدیث ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یہ میں نے بیان کیا تھا 29ویں شب میں۔ یہ حدیث نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن میں نے ایسی حدیث کہا تھی کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا مولا علی کا یہ قول ہے۔ کن کا قول ہے؟ ہاں، اب اس میں بھی کنفرم نہیں ہے مولا علی کے قول ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن میں اس سے رجوع کرتا ہوں یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا حضور کا فرمان ہے، یہ کہا تھا حدیث ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن مفہوماً یہ بات اچھی ہے، یہ بات جو ہے وہ اچھی ہے۔ اور مختلف احادیث کا مجموعہ اگر ہم لیں نا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، مفہوماً بات یہ درست ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، مفہوماً یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ الفاظ کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو یہ حدیث نہیں۔ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حدیث پاک کو آگے شیئر کرتے وقت واٹس ایپ کے اوپر یہ جو ہے تحقیق کر لینی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ سنتے تھے، تمنا لوگ کرتے تھے ہمیں اللہ حضور کی زیارت نصیب فرمائے، کرتے تھے نا یہ لوگ تمنا۔ اب 2-4 بندوں کے سامنے بیان کرتے ہیں نا کہ یہ وہ اب پھٹ پڑے گا، مجھے تو ہوئی تھی، آگے پھر وہ اپنی کرامتیں سنانے لگ جائے گا، اس طرح ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، حضور نے اس طرح مجھ پر شفقت فرمائی۔ اگر تو سچا ہے تب تو بالکل ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن اگر جھوٹا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے نبی پر یا اپنی دونوں آنکھوں سے مراد خواب پر جھوٹ بولا، حضور نے فرمایا وہ جنت جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ سونگھ پائے گا۔ دعویٰ کر دینا مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، جناب یہ ہوا وہ ہوا، پھر
اب بتاؤں کیا لوگ پیسے کمانے کے بہانے تبرکات کی زیارت. کس کی زیارت؟ تبرکات کی زیارت. تبرکات میں کیا؟ موئے مبارک. بھئی حضور کا موئے مبارک ہے. اب پوری دنیا میں یعنی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، فیصل آباد میں جو میری معلومات کے مطابق کوئی 8 سے 10 مقام ایسے جن کے پاس یہ تقریباً یہ موئے مبارک کا وہ دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس حضور کا بال مبارک ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں. پھر کراچی کے اندر بے بہا لوگ، پھر صرف یہ تو ہمارا پاکستان ہے، ہندوستان کے اندر پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ادھر یہ جو مصر ہے، شام ہے، عرب ہے، وہاں پر ارے حضور نے اپنی کتنے کے موئے مبارک عطا فرمائے تھے صحابہ کو، کتنے تھے وہ. اب صرف پیسے کمانے کے چکر میں موئے مبارک جناب، یہ موئے مبارک ہے. پھر لوگ جاتے ہیں عقیدت کی بنا پر جاتے ہیں. خانہ کعبہ کا غلاف لوگوں کے گھروں لٹکائے ہوئے ہیں نا، خانہ کعبہ کا غلاف، اس کا غلاف ہے جی. یہ پچھلے دن میڈیا پہ خبر چلی، وہ جہاں پہ یہ غلاف تیار لوگ خود بنا بنا کر بیچ رہے ہیں اور شو یہ کر رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے. تو یہ اس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے. بس قرآن پر عمل کیجئے. وہ پتہ نہیں وہ تبرکات وہاں سے آئے کہ نہیں، ہم تبرکات کو مانتے ہیں، ان کی اہمیت کو بھی مانتے ہیں، ان کی برکت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اصل برکت قرآن میں ہے. تبرکات کی زیارت کے لیے نماز نہ پڑھی فائدہ. تبرکات کس کے؟ حضور کے ہیں نا، یہ منسوب حضور کی طرف ہے نا. وہ زیارت کے لیے چلے گئے، نماز نہ پڑھی، حضور کی آنکھوں کو ہی ٹھنڈا نہ کیا، فائدہ. اصل کو لیجئے، فرع کو چھوڑیے. یہ نماز اصل ہے، قرآن اصل ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو جھوٹا خواب سنائے، صرف حضور کے بارے میں نہیں، صرف حضور کے بارے میں نہیں، جو شخص کسی کو جھوٹا خواب دکھائے، فرمایا جو اس نے نہ دیکھا ہو تو اس کو 2 دھاگوں کے درمیان گرہ لگانے کا پابند کیا جائے گا اور وہ ہرگز ایسا نہ کر پائے گا. اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے. جھوٹ سے پرہیز کیجیے اور اجتماعی توبہ کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. میں 3 مرتبہ یہ کلمات ہم کہیں گے، اللہ میرے ساتھ مل کے کہیے گا. آپ میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ، اگلے پچھلے گناہوں سے توبہ، چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، چغلی سے توبہ، غیبت سے توبہ، فحاشی سے توبہ، بد نگاہی سے توبہ. رب العالمین ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ. ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.